हैं प्रोग्राम अवामी मंशूर निसार कियानी के साथ नील DNF तरी के न्यूज़ डिजिटल पर। प्लेटफॉर्म DNF न्यूज़ के प्रोग्राम अवामी मंशूर में मैं हूं आपके साथ निसार कियानी, और आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसके बारे में, और आज़ाद कश्मीर में क्या सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या कुछ होने जा रहा है, और आइंदा जो आने वाला हफ्ता है उस हफ्ते के अंदर क्या सियासी डेवलपमेंट हो रही हैं, उस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक काउंसलर की दरख्वास्त पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़ात्मे के बाद और आज़ाद कश्मीर के अंदर जम्मू और कश्मीर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक नई सियासी जमात बनाने का फ़ैसला हुआ है, जिसका ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्को है। नई सियासी जमात के बारे में ये कहा जा रहा है कि इब्तदाई तौर पे इस सियासी जमात में 23 अरकान असम्बली जो है उन्होंने शामिलियत इख्तियार करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है, जबकि नई जो सियासी जमात है उसमें 27 अरकान असम्बली को शामिल करने का टारगेट रखा गया है। आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर अल हक इस जमात में शामिल होंगे, जबकि बाज़ सोशल मीडिया पे जो बातें जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि इस जमात को सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की जो है हमायत भी हासिल होगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के करीबी ज़राए ने ये दावा किया है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी नई मुजवज़ा सियासी जमात की क़यादत न सिर्फ क़यादत संभालने से माज़रत की है, बल्कि उन्होंने इसकी हमायत करने से भी इनकार कर दिया है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वज़ीर आज़म चौधरी अनवर अल हक की क़यादत में उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़रा को पोर्टफोलियो देने का भी फ़ैसला किया है। और हम यहाँ पे ये जो सारी हमने गुफ्तगू की इब्तदाई तौर पे, तो उसके बाद कुछ सवालात पैदा होते हैं। सवालात ये हैं कि क्या आज़ाद कश्मीर के अंदर नई सियासी जमात की गुंजाइश मौजूद है, और क्या आज़ाद कश्मीर का आइन में इसकी में जो नई सियासी जमात में शामिल होने वाले अरकान असम्बली होंगे उनके बारे में आज़ाद कश्मीर का आइन क्या कहते हैं। इनके अंदर गुज़श्ता कई हफ्तों से नई सियासी जमात के क़याम के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, और इन खबरों की तस्दीक आज़ाद कश्मीर के एक वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक ने ख़ुद जो है की है, और उन्होंने ना सिर्फ इस नई सियासी जमात की तस्दीक की बल्कि इसमें शमूलियत का भी इंदिया दिया है। उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि नई सियासी जमात को जम्मू कश्मीर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का नाम दिया जा रहा है। वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक ने अपने सियासी मुस्तकबिल के फ़ैसले से कबल अपने हल्काए इंतखाब के अहम सियासी रहनुमाओं कारकुनों और चाहने वालों से इस सिलसिले में मशावरत भी की है। इस सिलसिले में वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक ने कोटली में रेस्ट हाउस में एक इजलास तलब किया था, और वहाँ पे उनके चाहने वाले उनके वोटर सपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने अपने चाहने वालों को और अपने वोटरों को ये इख्तियार दिया कि वो इस बारे में फ़ैसला करें। तो ज़फ़र इकबाल मलिक का कहना था कि मैं आइंदा भी जो इलेक्शन है वो डंके की चोट पर नई सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ूंगा, और कोई माई का लाल मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, आवाम और कारकुनों को मायूस नहीं करूंगा। तो आज़ाद कश्मीर के जो नई सियासी जमात है
اس حوالے سے جو مشاورت ہوئی ہے اور اس میں جو فارورڈ بلاک کے تمام وزراء ہیں اور دیگر اراکین اسمبلی کی اکثریت جو ہے اس پہ شاملیت کی رضامندی کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں تک فارورڈ بلاک ہے اس کے اراکین اسمبلی جن کی تعداد 22 ہے وہ تو اس جماعت میں شامل ہوں گے۔ خاتون ممبر قانون ساز اسمبلی محترمہ شاہدہ صغیر صاحبہ جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب کی حقیقی چاچی ہیں وہ بھی شامل ہوں گی، لیکن سردار تنویر الیاس صاحب کے جو قریبی حلقے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس حوالے سے جو ان کے حکومت میں شاملیت کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بالکل یا دعوے ہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ وہ جو ہے وہ ان کی جو نئی سیاسی جماعت ہے تحریک استحکام پاکستان اس کی حمایت کریں گی، چونکہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچی تھی، لیکن اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو سیاسی پارٹیاں جو ایک عدالتی فیصلے کے بعد جو ان کا خاتمہ ہوا ہے اس کے بعد تمام تقریباً ممبران اسمبلی آزاد ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت تک کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا، نہ ان کی طرف سے کوئی اس سلسلے میں کوئی جو ہے بیان سامنے آیا ہے۔ تو جو نئی سیاسی جماعت ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آمدہ ہفتہ ہے اس کا جو ہے تاسیسی کنونشن کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا اور جہاں پہ نئے عہدیداران کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ جو ہے اپنے قیام کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کی حکمران جماعت اور اکثریتی پارٹی بن جائے گی۔ تو آزاد کشمیر کے اندر کیا کسی سیاسی جماعت کی گنجائش موجود ہے اور یہاں پہ بے شمار پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، کیا آزاد کشمیر کے عوام اس سیاسی جماعت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور آزاد کشمیر کے اندر ایسی جماعت جس میں پاکستان کی، کیونکہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو سیاسی موسم ہوتا ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور آزاد پاکستان میں جو اس وقت جو سیاسی موسم ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے فیور میں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے فیور میں جو سیاسی موسم ہے اس کے برعکس اگر آزاد کشمیر کے اندر ایک نئی سیاسی جماعت کا ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے تو کیا آپ آزاد کشمیر کے اندر وہاں پہ جس طرح حکمران اتحاد فارورڈ بلاک جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے اکثریتی پارٹی ہوگی، تو کیا وہ نون لیگ کے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کا جو ہے جواب آنے والے وقت میں ہی اس کا پتہ چلے گا۔ تو آزاد کشمیر کے اندر جہاں نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے مشاورت آخری مراحل میں داخل ہوئی ہے، وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے بھی متوقع سیاسی حالات کے پیش نظر نئی صف بندیاں شروع کر دی ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر جو آزاد کشمیر کا جو سیاسی نقشہ ہے وہ آنے والے ہفتے میں واضح ہو جائے گا۔ ناظرین، چودھری انوار الحق کی قیادت میں قائم ہونے والی جو حکومت ہے وہ اس کی شروع دن سے ہی کوشش تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر جو نئی سیاسی جماعت جو ہے اس کی تعمیر کی جائے، اور پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہونے والے ممبران اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ متحد نہ ہوئے اور سیاسی جماعت قائم نہ کی تو ان کا سیاسی مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا صفایا کر دے گی۔ تو ایسے حالات میں نئی سیاسی جو جماعت ہوگی اس کا قیام ہی ایک محفوظ راستہ ہوگا۔ اس لٹکتی تلوار کے خطرے کے پیش نظر الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کی رجسٹریشن کی منسوخی کے بعد اب یہ حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کہ نئی سیاسی جماعت کے قیام کے بغیر
کوئی چارہ نہیں رہا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چند روز کے اندر کسی ریاستی وزیر کے نام پہ جماعت کی رجسٹریشن کروائی جائے گی۔ کشمیر کے الیکشن ایکٹ 2020 کے چیپٹر 5 کی دفعہ 3 اور 4 کے تحت پارٹی ٹکٹ پر منتخب ممبر اسمبلی پارٹی کی حمایت سے دستبرداری پر نااہل ہو جائے گا، اور اگر کوئی آزاد امیدوار ممبر اسمبلی منتخب ہونے کے بعد کسی پولیٹیکل پارٹی میں شاملیت اختیار کرے گا اور پھر خلاف ورزی کرے گا تو بھی نااہل ہو جائے گا۔ تو یہ آزاد کشمیر کا جو آئین ہے اس کے چیپٹر آزاد کشمیر کے الیکشن ایکٹ 2020 کے چیپٹر 5 کی دفعہ 3 اور 4 یہ کہتی ہیں، اور اس کے بعد یہ صورتحال ہے آزاد کشمیر کی تازہ ترین، اور آنے والے دنوں میں دیکھیے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی سیاسی بصیرت کا بھی امتحان ہے کہ اس کیفیت میں سیاسی کشتی کو وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اور تاہم وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔